نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ حضرات، مسلسل جاگنے کی وجہ سے چونکہ آپ کو شاید علم ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی پاکستان کی تمام پارٹیوں کے سامنے جو بڑی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کے اندر، ان کے سامنے فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ چونکہ میں ایک سیاسی طالب علم ہوں اور اپنی کم علمی کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس چیز کو اچھی طرح پڑھا ہے کہ حق والے جتنا اس در و دیوار کے اندر محفوظ ہونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس در و دیوار سے باہر محفوظ ہونا ضروری ہے۔ تو اس پروگرام کے سلسلہ میں اللہ کی توفیق سے بے شمار کمزوریوں کے باوجود اور بے شمار کمیوں کے باوجود میں وہاں محنت کر رہا ہوں، تو اس کی تھکاوٹ اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس نے سمجھیے کہ جسم توڑ دیا ہے۔ میں فیصل آباد سے صبح سے اس کے اسٹیج کے مسائل، اشتہارات کے مسائل، پوری کانفرنس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ تو اس کے سلسلہ میں جو مصروفیات تھی تو بھائی اسلم صاحب نے مجبور کیا کہ ساقی صاحب کا حکم ہے۔ تو میں جب فیصل آباد سے نکل رہا تھا تو اللہ اس بات کے شاہد ہے کہ میں نے دوستوں سے پہلے کہا کہ بس تھک گیا ہوں، صبح پھر کام ہے، ایک ہفتہ کانفرنس کا رہ گیا ہے، اور میں نے اپنے اللہ سے یہی عرض کی ہے، اللہ تیرے نبی کی سنت ہے اور تیرے نبی کا درس ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پہلے زور لگاؤ، پہلے محنت کرو۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ مومن اس کا پہلا حصہ یوں بیان کرتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ نعبدو، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے سامنے عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور نستعین پھر زور لگاتا ہے۔ ساری محنتوں کے بعد عرش والے کے سامنے جھکنا اور اپنی جھولی پھیلا کے بدر کے میدان کا نقشہ بنانا کہ اللہ جو تھے وہ لے آیا ہوں، اب ہار گئے تو تو ذمہ دار، اگر جیت گئے تو تیرا ہی نام بلند ہوگا۔ آج اس 22 کروڑ کے ملک کے اندر علامہ شہید کے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے کہتا ہوں جو انہوں نے قصور میں کہے تھے
کہ کبھی وہ وقت تھا جب اہل حدیث کو لوگ بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے میرے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دنیا میں اس دین حق کو بلند کیا جس کے دو حصے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات، میں سوچ رہا تھا نکلتے ہوئے کہ اجازت لے لوں. تعریف نہیں ہے، کیونکہ تعریف صرف تعریفوں والے کی کرنی چاہیے. ہم تو گناہگار ہیں، ہر وقت اس آس میں ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کون سی چیز پسند کر کے ساری زندگی کے گناہوں کو اپنی رحمت کے قلم سے مٹا کے جنتوں کا وارث بنا دے. یہ لالچ رہنا چاہیے، یہی تمنا رہنی چاہیے، یہی امید رہنی چاہیے. تو میں یقین جانیے دل میں سوچ رہا تھا کہ جسم ٹوٹا ہوا ہے. اچانک دل سے آواز آئی کہ کوئی بات نہیں اے بندے، اصل تیری آرامگاہ تو قبر ہے. انشاءاللہ اگر تو اپنے رب کے قرآن کی عظمت کے لیے اور اپنے آقا کے فرمان کی شان کے لیے آج ایک اور رات جاگ لے گا تو ممکن ہے قیامت تک اللہ تجھے راحتوں کا اور سکون نصیب فرمائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ حضرات کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمارا بھی آپ کے ہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں 5-10 منٹ کے لیے جو میرے دل میں راستے میں خیال آیا وہ بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں، مسلمان اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ عظمت والا شہر، مومن اور مسلمان. ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ مومن کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں. فرمایا ایک وہ جنت جو وہ مرے گا تو اللہ اس کے اعمال کے صلہ میں اسے مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، ایک وہ جنت. اور ایک وہ جنت ہے کہ اسے محلے میں گالیاں پڑی، تانے پڑے، مار پڑی، خنجر لگے، بم چلائے گئے، زخمی کیا گیا، سفروں کی مصیبتیں اٹھائیں، فاقہ کیا، بھوک برداشت کی، حتیٰ کہ اسلام کی حالت میں مومن نے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، اپنے بھائی کی جدائی برداشت کی، اپنی ماں کی جدائی برداشت کی، اپنے باپ کی جدائی برداشت کی. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں پہ جب صبر کر کے آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے مجھے بنانے والے میں تجھ پہ راضی ہوں، تو فرمایا جو جنت میں داخل ہوتے وقت ایک مومن کو مزہ آئے گا جب وہ زندگی میں یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ اسے وہ مزہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، راحت ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن بڑی قیمتی چیز ہے. وہ مومن نہیں، یہ مومن مسلمان جس کا ایمان یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین صرف رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات دین نہیں ہے. نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، قائد اہل حدیث مولانا کاشف نواز رندہ
حضرات میری بات تو توجہ سے سنیے. یہ جو اسٹیج ہے میرے بعد میرا بھائی بیان فرمائے گا. مجھ سے قبل بھی مجھ سے بہتر میرے برادر بیان فرما گئے. آؤ کعبہ کے رب کی قسم ہے اس اسٹیج سے آپ کو دین سے ہٹانے کی بات نہیں ہوگی، دین پہ لگانے کی بات ہوگی. چاہے ربیع الاول ہو، چاہے محرم ہو، چاہے ذی الحج ہو، چاہے رمضان ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میرے اسلاف ہمیں یہ بات پڑھا کے گئے ہیں کہ بیٹا مر جانا، تختہ دار پہ لٹک جانا، پھانسیوں کو چوم لینا، بمبوں کو اپنے سینوں پہ سہ لینا، خنجروں کے وار برداشت کر لینا، نہ رب کے قرآن پہ آنچ آنے دینا، نہ محمد کے فرمان پہ آنچ آنے دینا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا بھئی توجہ رہے، ان بجلیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یا پروردگار کی پرواہ ہے یا مدینے والی سرکار کی پرواہ ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اے جنگ والوں سننا، یہ میرے عرش والے رب کا کرم ہے کہ ہم تمہیں ربیع الاول میں بھی محمد کے راستے پہ لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہیں محرم کے اندر بھی محمد کریم کی راہ پہ لاتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے. ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ بیٹا محرم بھی عرش والے کا، ربیع الاول بھی عرش والے کا. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں کسی کالے دل والے کی بات کو نہیں لیا جائے گا، نہ کسی سبز پگڑی والے کی بات کو نہیں سنا جائے گا. محرم ہو یا ربیع الاول ہو سنا جائے گا تو قرآن کی آیات کو سنا جائے گا یا محمد کی حدیث کی روایات کو سنا جائے گا. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس کے بغیر دین کی خدمت نہیں سمجھتے. بھئی توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مومن کی دنیا سب سے حساس دنیا. یار اس کو ذرا ایک طرف کرو، بند کرو. مومن کی دنیا ٹھیک ہے یہ آج کل ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرو جو اللہ کے ہاں ویڈیو بن رہی ہے اس میں ہم پاس ہو جائیں. یہ تو دکھاوے ہیں لیکن اللہ ہمیں ان دکھاووں سے محفوظ فرمائے. باقی یہ دنیا کی ایجادات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن آؤ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں چند منٹ، 5-7 منٹ آپ کے اور لوں گا انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. تو حضرات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیے اپنے دائیں بائیں کے ماحول سے کبھی اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دینا. بس جو میں آج آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، ڈگمگانے نہ دینا. کیوں کہ مومن تو نہ بے وارثہ ہے، تو ایک رب کا بندہ ہے، ایک مدینے والے کا امتی ہے. اور جاؤ میں اہل حدیث کا چوکیدار آپ کو کعبہ کے رب کی قسم یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں، یہ بات پوری تحقیق سے کہتا ہوں، یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، قیامت آ سکتی ہے
نہ عرش والے کو زوال ہے نہ مدینے والے کو زوال ہے، باقی سب کچھ مٹ جائے اور ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اور اہل حدیث سے زیادہ بڑا مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس کے پاس رب کا قرآن ہوتا ہے، محمد کا فرمان ہوتا ہے، مسئلہ کہاں سے بگڑتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ اہل حدیث کا 10 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور کلمہ دوستوں کا 50 سال کا مولوی بھی پڑھتا ہے، سننا بات، اہل حدیث کے فرزند کو پوچھا جاتا ہے کہ تو نے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا بابا کرتا ہے، وہ یہ جواب نہیں دیتا کہ دادا جی کرتے تھے، پردادا کرتے تھے، مسجد کا ملا کرتا تھا، نہیں، میرے خاندان کا 10 سال کا بچہ بھی کہتا ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ آمنہ کا لال کیا کرتا تھا۔ آؤ فرق کہاں پڑتا ہے، لڑائی کس بات کی ہے، تنازع کس بات کا ہے؟ تم سے پوچھا جائے، تم کہتے ہو جھنگ والی سرکار کہتی تھی، شور کوٹ والی سرکار کہتی تھی، پاک پتن والا کہتا تھا، ملتان والا کہتا تھا، اجمیر والا کہتا تھا، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ سارے تمہارے ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، مگر جب محمد کی بات آئی، کعبہ کے رب کی قسم دنیا کو بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھیں گے اور محمد کی بات کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوال تو محمد کی بات کا ہے، ملتان والے کی بات کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہ طالب علم بیکار ہوتا ہے، وہ طالب علم نالائق ہوتا ہے کہ اس کے نصاب میں لکھا کچھ اور ہو اور پڑھتا کچھ اور رہے۔ آؤ لوگوں، میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں اسی کے حوالہ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اپنی امت کو خبر دے دے، ان کو میرا پیغام دے دے، ان کو اطلاع کر دے کہ تم میں سے سب سے بڑا گھاٹے والا اور خسارے والا وہ شخص ہوگا جو قیامت کو میرے دربار میں فیل ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اچھا، جنگ والوں، فیل ہونے والے بھی 2 طالب علم ہوتے ہیں، 2 طرح۔ ایک وہ ہوتا ہے جس نے سارا سال کتاب سے منہ نہیں اٹھایا ہوتا، رٹا لگایا، بڑا پڑھا ہے، بڑا لکھا ہے، مگر پھر بھی فیل ہو گیا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، وہ تو فیل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور ذرا سوال کا جواب دو، جو سارا سال محنت کر کے فیل ہو جائے وہ خودکشی تو کرتا ہے نا بعد میں، اور کرتا ہے نا۔ ماں کہتی ہے بچہ غم کھا گیا، باپ کہتا ہے دل کو لگا بیٹھا، میں تمہیں ربیع الاول کے مہینے میں اچھلنا کودنا اور گھوڑوں اور کچروں کے نیچے سے گزرنا بتلانے آیا ہوں کہ کہیں یہ تمہارے کھیل تماشے تمہیں قیامت کے دن فیل نہ قرار دلوا دے، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی بتلا، قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کے آنے والے، بڑی بڑی لائٹیں جلانے والے، بڑے بڑے گھوڑے سجا کے محرم کو پیٹنے والے، بڑے بڑے نماز پڑھنے والے، بڑے بڑے عمل کرنے والے اعمال لے کے آئیں گے میرے دربار میں، میں ساری کی ساری کمائی اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دوں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وہ بدبخت ہے۔ سننا، مقصد کی بات سنو۔ اور مومنو، اگر یہاں کا عمل، یہاں کا سجدہ، یہاں کی تقریر، یہاں کا جلسہ، یہاں کا صدقہ، یہاں کی خیرات
یہاں کی ربیع الاول، یہاں کا محرم، قیامت کو تمہارے میرے کھاتے میں نکلا ہی کچھ نہ، اس کا ملا ہی کچھ نہ، تو منانے کی ضرورت کیا؟ وہ کام نہ کر لے، وہ کام نہ کرے کہ کریں زمین پہ، اللہ پھر اس کی آواز جنت میں سنا دیتا ہے۔ وہ کریں کوئی عمل بھی، چاہے ربیع الاول کا ہو، چاہے ذی الحج کا ہو، چاہے رمضان کا ہو، چاہے محرم کا ہو۔ دوستو، جب تلک اس پاکستان میں ایک اہل حدیث بھی زندہ ہے، وہ تمہاری بھول بلیوں میں نہیں پڑے گا، وہ اللہ کا قرآن سناتا رہے گا، محمد کا فرمان سناتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارے اسلاف ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بھی آپ دنیا میں کرے جھن والو، کوئی عمل، تین باتیں اگر ان اعمال میں نہ ہوئی، جتنا مرضی لمبا جلوس نکال لو، اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ جتنا بڑا لمبا جلسہ کر لو، ساری رات بیٹھے رہو، اگر تین باتیں تمہارے میرے عمل میں نہ ہوئی تو یاد رکھنا قیامت کو خالی صفحہ نکلے گا، اور جس کا خالی صفحہ نکلا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اس کی فکر کرو، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی بات، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل توحید سے آراستہ ہونا چاہیے، توحید سے۔ میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، حج کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگر تمہارے عمل میں توحید نہیں ہے تو تمہارا عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر! توحید کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر مبارک پہ تھے، رات پڑ گئی، جنگل میں سو گئے، صبح فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف رخ اقدس کیا، مسلم کی روایت ہے، اور پوچھا، اے میرے صحابہ، آج رات آسمان سے بارش ہوئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہوئی ہے۔ فرمایا، اس بارش کے تھمنے سے زمین پہ دو گروہ بن گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو بارش ڈالنے والے اللہ پہ ایمان لے آیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ان آسمان کے ستاروں کو اپنا رب بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے، بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، جب بارش ہوئی، بارش تھمی، تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے آسمان کی طرف کہا کہ جب یہ ستارہ یہاں آ جاتا ہے تو بارش ضرور ہوتی ہے۔ اس شخص نے ستاروں کے رب کا انکار کر دیا ہے اور ستارے پہ ایمان لے آیا، اور جس نے کہا ایک ستارہ تو خدا، سارے آسمان کے ستارے مل جائیں، اس وقت تک بارش نہیں ہوتی جب تک عرش والا بارش نازل نہ کرے۔ وہ عرش والے پہ ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا، لو نہ کہا کرو، لو، جھنگ والو، دینی جلسہ ہے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا جلسہ نہیں ہے۔ آؤ، اگر میری تمہاری جھولی آج نیکیوں کے موتیوں سے نہیں بھرتی تو نہ مجھے فیصلہ آباد سے آنے جانے کا فائدہ ہوگا، نہ تمہیں یہاں ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت پہ لو کہنا، اگر کہنا حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کتا نہ بھونکتا تو میرے گھر میں چوری ہو جاتی، حرام ہے، کہنا حرام ہے۔ اگر میں صبح دکان نہ کھولتا
تو میرا گاہ بھاگ جاتا، اگر میں دوائی نہ کھاتا مجھے شفا نہ ملتی، اگر میں کھاد نہ ڈالتا میری فصل برباد ہو جاتی، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ فرمایا لو نہ کہا کرو، انشاءاللہ کہا کرو، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ دوستو یاد رکھنا، یہ توحید بڑا فرق ہے، یہ توحید اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ گدھا کو بادشاہ کر دیتی ہے اور بادشاہ کو گدھا کر دیتی ہے۔ ایک طرف چچا ہے اور ایک طرف کالے رنگ کا بلال ہے۔ چچا ابو طالب ہے، علی المرتضی کا باپ ہے، فاطمہ کا سسر ہے، عبداللہ کا بھائی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، نبی کا محسن ہے، نبی کا جانثار ہے، ختیجۃ الکبریٰ سے نکاح پڑھانے والا خود ہے، مگر موت آئی، مر گیا، اور شیر خدا علی المرتضی جس کے نام پہ لوگوں نے سارے دین کا حلیہ بگاڑا ہوا، وہ آئے، ان امک الزال قد مات، اے اللہ کے حبیب میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ اذهب فواری ہے، جاؤ علی کوئی گڑھا کھودو اور اسے اس کے اندر دفنا دو۔ فرمایا واللہ لا اواری ہے انہو مات مشرکا، اے آقا میں اپنے ہاتھ سے دبانا پسند نہیں کرتا کیونکہ مشرک کی موت مر گیا۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ میں نے ایک بندے سے کہا اچھا ایسا نہیں ہوا تو نبی تو وہ رب نے دیا جو رات کے اندھیرے میں حجرہ عائشہ میں سجدہ کرے، آج بھی وہ جنگ کی سرزمین پہ کتب حدیث میں سورج کی طرح وہ سجدہ چمک رہا ہے، اور ابو طالب کا نبی نے جنازہ پڑھایا، کہیں واقعی نہیں، کہیں ملتا ہی نہیں، غلط ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے فرق توحید نے ڈالے، لا الہ الا اللہ نے ڈالے، اس نے کہا نہیں انجام یہ ہے، اور دوسری طرف کالا رنگ ہے، نسل بعد نسل غلام ہے، ہونٹ موٹے ہیں، قد چھوٹا ہے، زبان توتلی ہے، اور ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہوا ہے۔ معراج کی رات کملی والے نے جبرائیل سے پوچھا اتنی خوبصورت جنت میں یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا آقا آپ کا بلال زمین پہ پاؤں مارتا ہے، اللہ اس کی آواز فرشتوں کو سنا دیتا ہے۔ فرق کہاں سے پڑا؟ توحید سے پڑا۔ تیرا میرا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا چاہے تو الٹا لٹک جائے، چاہے پہاڑ سونے کے اٹھا کر صدقہ کر دے، چاہے جلوس لے کے نکلے، چاہے گھوڑا لے کے نکلے، جب تلک تیرے عمل میں توحید نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث کا فرزند قرآن و سنت کی روشنی میں للکار کے کہتا ہے کہ تیرے میرے دین کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ اس عمل کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری شرط وہ یہ ہے کہ محمد کی مہر ہونا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نکالو جلوس، آگے ہے ربیع الاول، گالیاں نکالو، بھائی ہیں ہمارے، فتوے لگاؤ، مرتد کہو، گستاخ کہو، جو جی میں آتا ہے کہو، لیکن سن لو کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے قیامت کو اللہ اسی صدقے معاف کر دے گا کہ ہمیں گالیاں بھی اسی محمد کریم کی وجہ سے پڑ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو اور کوئی تنازع ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آؤ اس کی مہر کے بغیر تمہارا جلوس جائز نہیں ہو سکتا، تمہارا کالے یا سفید رنگ کا گھوڑا ہم نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اور اس لیے نہیں مانتے کہ آقا کی اس کے اوپر مہر ہی نہیں لگی ہوئی ہے۔ ہائے 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 کیسے لوگ گزر گئے۔ چلو آج علی کے نام پہ
ہمیں کافر کہنے والے، علی کے نام پہ ہماری گردنیں کاٹنے والے، میں انہی سے علی کی ہی بات کر کے سمجھانا چاہتا ہوں رضی اللہ۔ خیبر کا واقعہ ہے، آقا نے علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا علی وہ سامنے خیبر کی بستی ہے اور یہ جھنڈا ہے، جھنڈا اٹھاؤ، اور علی پیچھے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرنا، سیدھے جاؤ اور خیبر پہ حملہ کرنا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیرے علی کی کیا شان ہے۔ علی علی تھا جو بدبخت کہتا ہے ہمارے سینوں میں علی کا پیار نہیں، کعبہ کے رب کی قسم وہ اللہ کی عدالت میں خود جواب دے گا۔ ہمارا تو علی کے بغیر گزارا ہی نہیں، کیسے علی کو چھوڑ دے یار۔ فاطمہ کا شوہر ہو اور نبی کا لاڈلا ہو، نبی کا بھائی ہو، قریشی ہو، شیر خدا ہو، اور اہل حدیث اس کو نہ مانے، یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں ماننے کے اپنے اپنے انداز، تم نے نام رکھ کے مانا، ہم نے کام کر کے مانا۔ فرق صرف یہ ہے ہم علی کے اشارے پہ مرنے والے، تم علی کے نام پہ مارنے والے۔ قیامت کو فیصلے ہوں گے۔ کیا فرمایا علی؟ تم نے پلٹ کے نہیں دیکھنا، جاؤ جھنڈا پکڑو اور خیبر پہ حملہ کرو۔ سننا بات، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور خیبر کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آقا سے کہ اللہ کے رسول میں کب تک لڑوں، کب تک لڑوں یہودیوں سے۔ جب دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ پوچھنا تھا تو ساتھ یہ سوچا علی تمہیں اس نے کہا ہے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنا جس کے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ حرکت کرتے، اس کی مرضی سے حرکت کرتے۔ نہیں پلٹوں گا، سیدھا چلتا گیا اور بلند آواز سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتلایا جائے کہ میں نے خیبر میں کب تک لڑنا ہے۔ علی تو وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے کانوں نے سنا کہ اب تو نے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا، اس کے دل میں سوال بھی جائز ہے، مگر وہ اتنا تابعدار ہے اور نبی کی زبان پہ اتنا مرنے والا مٹنے والا ہے کہ گوارا نہیں کیا، منہ سیدھا رکھا اور بلند آواز سے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے بتلایا جائے کہ میں نے خیبر میں کب تک لڑنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے بھی بلند آواز سے جواب دیا اے علی یا یہودیت مٹ نہیں جاتی یا خیبر فتح نہیں ہو جاتا تب تک لڑنا ہے۔ آؤ ان کو ماننے، علی کے نام پہ جلوس نکالنے والوں سے پوچھو، اگر تمہارے سامنے حدیث آ جائے، اگر تمہارے سامنے آقا کی توحید آ جائے، آقا کی سنت آ جائے، آقا کا دین آ جائے، تو کیا تم بھی علی کی طرح اسی طرح پہرا دو گے؟ سنو بات، وہ محبت بھی محبت نہیں جو میرے نبی کی سنت سے باہر رہ کے کی جاتی ہے۔ آؤ اگر جنتوں کے دروازوں تک جانا چاہتے ہو تو سڑک صرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور کوئی سڑک نہیں ہے۔ اور وہ شخص جسے رب نے خاتم النبیین بنایا تھا، اس کا اپنا پھوپھی کا بیٹا اور یہودی آیا تھا، اور دونوں نے کہا ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے باغ کو پانی دینے پہ، تو فیصلہ کر دیجئے۔ ساتھ چلے، پہنچے، جا کے موقع دیکھا، پھوپھی کے بھائی کا، پھوپھی کے بیٹے کا باغ پہلے تھا اور یہودی کا باغ بعد میں تھا۔ آقا نے فیصلہ سنایا، کہا بھائی تو پہلے پانی لگا لے، جب اپنا باغ بھر لے تو پھر یہودی کو دے دے۔ یہودی کا باغ پہلے تھا اور مسلمان کا باغ میں بعد میں تھا، فرمایا پہلے تم بھرو بعد میں اس کو دے دو۔ فوراً اس یہودی نہیں، نعوذ باللہ انصاری تھا، اس انصاری نے کہا
ہاں مجھے پتا تھا کہ فیصلہ پھوپھی کے بیٹے کے ہی حق میں ہوگا. انصاری تھا، یہودی نہیں تھا. جب اس نے یہ کہا اللہ اکبر، ابھی مسجد نبوی میں واپس نہیں آئے کہ آسمانوں سے جبرائیل آ گیا. فلا وربک لا یؤمنون. اور لوگوں وہ انصاری بھی ہے، صحابی بھی ہے، نبی کا دیدار کرنے والا بھی ہے، مرید بھی ہے. ایک احساس اٹھا، اتنے احساس سے بھی آسمانوں سے قرآن آ گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہاں نہ صحابی کو معافی ہے، نہ وہابی کو معافی ہے، نہ اہل سنت کو معافی ہے، نہ شیعہ کو معافی ہے، نہ بریلوی کو معافی ہے، نہ جو بندی کو معافی ہے. صرف آقا کی سڑک پہ چلنے والا ہی رب کا مومن بندہ ہے، دوسرا بندہ بن ہی نہیں سکتا ہے. اور تیسری اور آخری بات، لوگوں جو بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو. نہ مولوی مقتدی کو راضی کرنے کے لیے تقریر کرے، نہ مقتدی مولوی کو راضی کرنے کے لیے اس کی خدمت کرے. آؤ جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، انشاءاللہ تمہیں کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی بادشاہ کیسر کا تاج اٹھائے ہوئے آیا. بدوی تھا، گمنام تھا، بے نام تھا. اس نے آ کے سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں تاج پھینکا. کہنے لگا جرنیل ہمارے سالار اعظم یہ دیکھو، بادشاہ کے سر پہ رکھنے والا ہیرے جواہرات کا تاج. انہوں نے اٹھایا، سعد بن ابی وقاص نے اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھا کہ اگر ایک ہیرا اتار کے لے جاتا ساری زندگی بیٹھ کے کھاتا. اتنا قیمتی. آواز دے کے بلایا واپس آؤ. وہ واپس آیا، کہنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کی فوج کے اجتماع میں میں تیرے نام کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کام، کہ اتنا بڑا قیمتی ہار تاج میرے قدموں میں پھینکا ہے اور اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اس شخص نے کیا کہا؟ آج بھی اس شخص کا حدیث میں نام کوئی نہیں ہے. دیکھو اللہ کی رضا واقعہ ہے، نام نہیں ہے. اس نے کہا اے سعد، جس کے لیے میں نے کام کیا ہے وہ نام بتائے بغیر ہی نام جانتا ہے، وہ نام بغیر بتائے بغیر ہی جانتا ہے. 500 مسجد کو دینے کے بعد سارا دن بازار میں اکڑ کے گھومتے ہو، مسجد میں 500 دیا ہے، کیا پلے رہ گیا؟ آؤ ایک شہزادی گزری ہے، شہزادی آخری بات ہے میری، ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، حج پہ آئی، حاجیوں کو دیکھا اتنی تکلیف میں ہے، پانی نہیں ملتا، مینا کے اندر عرفات کے اندر پانی نہیں ملتا. اس نے فیصلہ کیا میں واپسی پہ جا کر میرے پاس جتنے ہیرو جواہرات ہے، سیم و زر ہے، میں اپنی جیب سے نہر بنواؤں گا حاجیوں کے پانی کے لیے. اکاؤنٹنٹ بلایا، محاسب بلا کے کہا دیکھو یہ پیسے ہیں اور یہ کام ہے، نہر بنواؤ اور لکھتے جاؤ، جب مکمل ہو جائے گی پھر میرے پاس آئے. محاسب اکاؤنٹنٹ آیا، اس نے کہا ملکہ آج وہ الحمدللہ نہر مکمل ہو گئی. اور لوگوں اپنی خوشی کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہو، کبھی نبی کی خوشی کے لیے بھی کام کر لیا کرو. اور کبھی یہ بھی تمنا پیدا کرو کہ جو قدم بھی اٹھائیں گے کعبہ کے رب کی قسم یا عرش والے کے لیے اٹھائیں گے یا مدینے والے کے لیے اٹھائیں گے. پھر دیکھو تمہارے گھروں میں کیسے رحمتیں آتی، کیسے تمہاری زندگیوں میں سرور نہیں آتا. یہ کیا ہے دنیا کی اوقات؟ ساری دنیا اللہ کی قسم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھو. اگر دل کو سرور پانا ہے یا رب کے پاس، رب کے ساتھ تعلق جوڑ لو یا مدینے والے کے ساتھ تعلق جوڑ لو. تو کیا کہا شہزادی نے، ملکہ نے؟ اس نے کہا مکمل ہو گئی ہے. کہنے لگا ہو گئی ہے.
کہنے لگی کشتی تیار کرو اور یہ سارے حساب کے رجسٹر کشتی کے اندر رکھو. دیر لگ گیا، کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں، دیر لگا. کہنے لگی میرے ساتھ بیٹھو، 7 دریا کی سیر کرتے ہیں، 7 حساب لیتی ہیں. پہلا رجسٹر کھولا، جنگ والوں کعبہ کے رب کی قسم، آج میں اور اگر تم اس جلسے سے اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اللہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر تیرا قرآن کہتا ہے دنیا و آسمان کی سب سے بڑی جائیداد میری رضا ہے، تو اللہ اب جینا بھی تیرے لیے ہے، مرنا بھی تیرے لیے ہے، تو پھر کامیاب ہو جاؤ. پھر خدا کی قسم یہ دنیا تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے، اور جب رضا پیدا ہوتی ہے پھر ہی بندہ بدعت سے بچتا ہے، پھر ہی شرک سے بچتا ہے. کیوں بچتا ہے؟ کہتا ہے جس کے لیے کرنا ہے پہلے اس کو پوچھ تو لوں، اور اس کے پوچھنے سے، اس سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. امام ابو حنیفہ اس سے پوچھنے کا سسٹم نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. امام شافعی اللہ سے پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے. امام مالک نہیں ہے، امام احمد نہیں ہے. اگر ہیں تو صرف محمد کریم ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں ہے. ملکہ لے چلی اپنے محاسب کو، پہلا رجسٹر کھولا، اس نے ابھی پڑھا کہ اس کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ حساب لکھا ہے. ابھی شروع ہی کیا تھا تو جنگ والوں ملکہ نے کہا بند کرو اور دریا میں پھینک دو. دوسرا پڑھا، ابھی شروع کیا تھا، فرمایا پھینک دو. سارے کے سارے رجسٹر دریا برد کر کے کہا اللہ میں اپنے محاسب اپنے اکاؤنٹنٹ سے حساب نہیں مانگتی، اللہ قیامت کے دن تو مجھ سے حساب نہ مانگنا. یہ اللہ کی رضا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.